پیارے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور، اب ذرا اس کی نالج دیکھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ابھی کمال کی حدیث ہے، دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گی، ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات۔ پہلی بات، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ اور اب عشق والی بات کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہو، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا، ان کے سامنے لیا گیا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیران عظام سے مرید ہوں گے، کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنی خوشی ہوگی، اچھا میرا نام لیا گیا، سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی، ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے، دوبارہ ریپیٹ کرو یار کیا ذکر ہوا تھا، بیکاز یو لو ہم، یو ریسپیکٹ ہم، آپ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑھے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے، میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس
हमें तो एक तवज्जो चाहिए, आका बस एक बार तवज्जो फरमा दे। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, फिर सारे काम सीधे हो जाने हैं। मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे जो मुश्किल में होंगे, परेशानी में होंगे, बीमारी में होंगे, कर्जे में होंगे, घबराओ नहीं, दुरूद पढ़ते रहा करो। नबी ये पाक की तवज्जो होने की देर है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं, परेशान हो ना, डिफिकल्टी में हो, सुनो, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल हजार कच, किस्मत में लाख पेच हों 100 बल हजार कच। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, बस नबी ये पाक की नजर पड़ने की देर है, सारे काम सीधे हो जाने हैं। तो मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत, जरा सोचिए, जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, ये वो वक्त था जब कुफ्र का अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था, और नबी ये पाक ऐसा नूर बनकर आए कि जिसने दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी ये पाक जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने सारे आलम को रोशन कर दिया। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अहम इवेंट होने वाला होता है ना, उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अच्छा, जैसा इवेंट ऐसी अनाउंसमेंट। तो जब रब के हबीब ने आना था, जिनके सबब कायनात बनी है, याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजह तख्लीक़े कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ना बनाता। जब भी तो आला हज़रत कहते हैं ना, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो ये कायनात नबी ये पाक के लिए बनी है। तो अब आपकी आमद का वक्त था, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट दुनिया में हुआ, ऐसे वाकयात होने लगे कि दुनिया को गोया झंझोड़ दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा पूछनी भी है, ये जुमला याद रखिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। और ये वाकया क्या था? यमन का बादशाह था अबरहा, उसने एक प्लान किया कि ये मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, काबे पे जाकर हज क्यों करते हैं, क्यों ना मैं काबे को ही गिरा देता हूं और माद अल्लाह उसको तहस नहस करके उसके पत्थर लेकर यमन में काबा बना लूंगा, फिर ये सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसने प्लान क्या किया कि मक्के पर अटैक करने के लिए, देखिए उस जमाने में तो जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर और ऊंटों पर होती थी, वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। जरा सोचिए कि हाथियों का मुकाबला घोड़े वाले और ऊंटों वाले कैसे कर सकते हैं। मक्के का घेराव किया और फिर क्या किया, मक्के वालों के मवेशी जो थे, मक्के वालों के जो जानवर थे, वो भी उसने पकड़ना शुरू कर दिए। अब लोगों का रोजी रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने क्या उनके चेहरे पर नूर अता फरमाया था, उनकी पेशानी पर नूरे नबूवत चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, आप गए अबरहा के पास। अब जरा गौर कीजिए, वो कर्रो फर के साथ मुतकब्बिर बादशाह आया हुआ है और उसने काबे को ढाना है, उसका प्लान ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में गए, बाहर से पैगाम भिजवाया गया कि मक्के का सरदार आया है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में दाखिल होते हैं, अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूर अता किया था, वो खेमे में दाखिल हुए, अबरहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने मरकज की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है।
अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अब रहा तो बात समझ ना आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं। अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए। नोबडी डेयर टू रेजिस्ट, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अब रहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अब रहा बैठता था वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था, काबे की तरफ रुख करते थे वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा। दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे रब ने, मुट्ठी में आने वाला परिंदा अबाबील। अरे चील जितना परिंदा भी कोई ना भेजा, रब ने अबाबील के लश्कर भेजे जो खुद मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना वजन चंद ग्राम है। बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं। मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर। रब करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फला सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वही हिट करता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है। आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े की पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है। ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है। मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था। माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा, अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा, है जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं। चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, यही बोले सिजरा वाले,
چمنے جہاں کے تھالے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے، کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے، اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے، 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے، 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 24,000 بار۔ کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے، اور کئی بار آنا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی۔ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ارے ابابیل کے لشکر بھیجے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی، اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا، پرخچے اڑ گئے۔ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے، ہاتھی سوار، اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور ایک واقعہ نہیں ہوا، نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے عرب میں بارشیں ہوئیں، خوب سبزہ ہوا، جانور فربا ہو گئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جتنے قافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے واپس آئے۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ کفر کے جتنے ایوان تھے نا، سب کو میسج گیا، سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، سچے دین کے رکھوالے کی آمد ہونے والی ہے۔ کعبے میں بت تھے، وہ اوندھے گر گئے۔ ایک آگ جلائی تھی فارس ایران میں آتش پرستوں نے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرام لاسٹ 1000 years، 1000 سال ہو گئے ہماری آگ نہیں بجھتی، اور بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بجھا دی گئی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بول مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو پاک کی خاص آمد کا وقت، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے، گویا رات کو بھی نوازا گیا صبح کو بھی نوازا گیا۔ آقا صبح صادق کے وقت خوشبوؤں میں بسے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آتے ہی پہلا کام میرے آقا سجدے میں چلے گئے، اپنے رب کو یاد کیا، امت کے لیے دعا کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آقا ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک کا مبارک بچپن شروع ہوتا ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے بھاگ جاگتے ہیں۔ آپ کہتی ہے میں
बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी, जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया। कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। पर उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ दिया। और ये उसूल याद रखना, जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूं, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफले वाले कहते हलीमा जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए, खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइटों का जमाना है ना, उस जमानों में तो लाइट नहीं थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए, कहते ए हलीमा कौन सी लाइट लाई हो, कौन सा चिराग लाई हो जो रात भर तुम्हारा घर रोशन रहा? कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, एक ऐसा नूर लाई हूं जो सारी रात चमक रहा था। और हलीमा आप सबको क्या कह रही हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े फौज पर मेरा मेरे घर हबीबे खुदा गए। अब उनकी जिंदगी का अमेजिंग दौर शुरू हो गया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो आपके रजाई भाई बहन थे वो रोज सुबह कहीं चले जाते थे। आपने पूछा बीबी हलीमा से कि अम्मी जान मेरे भाई बहन कहां जाते हैं? कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। नबी पाक उनके साथ बकरियां चराने चले जाते हैं। एक दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए खौफजदा और कहा कि अम्मी जान गजब हो गया। तो क्या हुआ? कहा हमारे भाई को कुछ लोग आए और उन्होंने सीना चीरा और उसके बाद वो चले गए। बीबी हलीमा सादिया भी घबरा गई क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बीबी आमना की अमानत थे ना। वो दौड़ती हुई उस जगह पर गई और जब वहां जाती है तो देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह गुमसुम बैठे हैं। कहा बेटा क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 लोग आए जिनके सफेद लिबास थे, मेरा सीना चाक किया, उसमें कुछ दाखिल किया और सीना बंद कर दिया। कोई निशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं थी। आज साइंस ने तरक्की की है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है।
سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کو کہتے شق صدر، فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ ان بچے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے۔ بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، اور یہ ایک بار نہیں، یہ 4 بار ہوا ہے۔ نبی پاک کا شق صدر کیا گیا، ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، جب جوانی قریب آتی ہے، انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں، نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا۔ 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں، جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا، اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے، مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا۔ اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، کلام بھی کیا، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا۔ کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی، اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے، بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، شوگر ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی۔ مگر جس بیماریوں پر میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے۔ Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے۔ مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا، میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی، اور وہ تھی تکبر۔ آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور وہ ہے حسد۔ آج کون ہے جو حسد سے مبتلا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے، حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ارلیسٹ، سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا، تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا۔ قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے، آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے، بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں، دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا۔ نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم روزے بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، محفل میں بھی آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے، ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے۔ What is the definition of jealousy؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، خوبصورتی ملی، واٹ ایور، انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے، اس کو کہتے رشک، عربی میں کہتے غبطہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کریں، یہ تمنا نہ کریں کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے۔ وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھتا ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے، اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے۔ مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجیے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے، اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں، نیند نہیں آ رہی، ٹینشن بڑی ہے، میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا، سوچتا رہتا ہوں۔ میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا، کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے، یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، وہ ترقی کرتا رہے گا، آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا، آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی، نیند کہاں سے آئے گی، سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو، سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا اچھا سوچیں۔ کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ یا اللہ اسے بھی دے، مجھے بھی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا۔ حسد واقعی بری چیز ہے، مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں؟ چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب کا۔ جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا، آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی، آج ہی رپورٹ آ جائے گی۔ ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا، یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا، اور گھبرانا نہیں۔ اگر رپورٹ میں پازیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ۔ پہلا ٹیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا، حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی برازیل میں رہتا ہے، آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا۔ حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے، اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینز سم تھنگ رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے، یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے،
اب سمجھ لو کہ ڈائگنوس ہو گئی ہے، پازیٹو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے ہے کیونکہ مجھے ہو گیا نا۔ اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالہ کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی، تو آپ تحفہ دیں۔ اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا، مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی، بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتا نہ چلے، آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو، بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ واٹ ایور پرابلم یو ہیو ان یور مائنڈ، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے۔ پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈالے۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل، اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیے۔ اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا، نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے، مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا، دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے۔ مسلمان کی خیر خواہی کیجئے، مسلمان کا بھلا سوچئے۔ اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے، جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جس کو موقع ملے وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں۔ اللہ کریم ہمیں مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔